ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں محترم محمد کامران علی قادری صاحب اپنی نوکری پیش فرما رہے تھے. ابھی انشاءاللہ نعروں کی گونج میں قبلہ مفتی صاحب کے حوالے مائی کر دیا جائے گا کہ باطل نے جب جب بدلے ہیں تیور، باطل نے جب جب بدلے ہیں تیور، آیا ہے تب تب ہماری زباں پر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو نعمتیں ہم جن کی کھا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا رہے ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جو روشنی کے امین ٹھہرے، جو روشنی کے امین ٹھہرے، ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں. ہماری منزل خزاں نہیں ہے کہ ہم بہاروں کو مانتے ہیں. ہمارے دامان پنج تن کی عنایتوں سے ہیں بھرے ہوئے. ہم اہل سنت نبی کے ناصر تمام یاروں کو مانتے ہیں. صدق کا تاجدار، عدل کا لواء، سخا کا علمدار، وہ ہے برقرار ہے جن کو ان سے پیار. وہ بولو میرے یار، تحقیق حق جاریہ، نعرہ تحقیق. اسلام کے غالب ہونے کا اعلان ہے نعرہ حیدر کا. مابین مومن منافق کے پہچان ہے نعرہ حیدر کا. صد شکر کے دنیا میں اپنی پہچان ہے نعرہ حیدر کا. اس شاد کے دل کی ٹھنڈک کا سامان ہے نعرہ حیدر کا. نعرہ حیدری. فولاد کا دل، پتھر کا جگر، سب پارا پارا ہوتا ہے. فولاد کا دل، پتھر کا جگر، سب پارا پارا ہوتا ہے. جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے. نعرہ حیدری. حیدر حیدر بول رہا ہے، حیدر حیدر بول رہا ہے. کانوں میں رس گھول رہا ہے. ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے. نعرہ حیدری. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. مولا نہ مارے تے بکھے نہیں مردے، تیرائے ہوئے نے جیڑے اور رکھے نہیں مردے. جڑے کھان غوث پاک دی 11ویں ناصر، تجربے دی گالے بکھے نہیں مردے. نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. چوکھٹ پہ ہو کے حاضر کہتے ہیں سب مرید، اللہ محمد 4 یار، حاجی خواجہ قطب فرید. حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید. بشر نور دے وچ پابند کر دیتا ہے، ملائکہ نو دم دم پابند کر دیتا ہے. ذکر تیرا اتنا بلند کر دیتا ہے. بواقع خدا تینو تاج نبوت، نبوت کا دروازہ بند کر دیتا ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. آقا اتو باہر دیں گے جن نے اپنی جان. سندھی بلوچی نالے پنجابی ہوئیے پاویں خان. آقا دی ناموس ہے یارو، ساڈا دین ایمان. اس صدا دے نال ہی گونجے سارا پاکستان. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت.
تاخیر پیکر اخلاص و محبت ہمارے نہایت ہی محسن نہایت ہی مشفق و مہربان شخصیت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی حاجی محمد علی اصغر عطاری المدنی دامت برکاتہم العالیہ آپ سے ملتمس ہو رہا ہوں آپ مسند خطابت پہ تشریف رکھتے ہوئے محفل کی مناسبت کے ساتھ ہم تمامی حضرات کے قلوب و ذہان کو مستفیض فرمائیں. احباب محبت کے ساتھ سماعت کیجیے. الحمدللہ لولی کی والصلاة والسلام علی نبی کی الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی من کان نبیا آدم بین الماء والتین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل شيء اساس واساس الاسلام حب اہل بیتی وحب اصحابی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تدلوا کتاب اللہ وعطرات اہل بیتی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثبتکم علی الصراط اشدکم لحب اصحابی وحب اہل بیتی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات حب آل محمد مات شہیدا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات تائبا فی الجنہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلند آواز سے تمامی احباب جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. آج شب عاشوراء ہے. آج کی رات کی بڑی فضیلت ہے. تو آج کی رات سعادات کے ساتھ ایک خاص نسبت رکھتی ہے اور دیگر کاملین مقربین صالحین کے ساتھ اس کا ایک خاص ناطہ اور تعلق ہے. تو محبتوں کے ساتھ، چاہتوں کے ساتھ، الفت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا و حبیبنا و طبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. میرے معزز، آج کی یہ سالانہ 25ویں سالانہ محفل پاک جس میں ہمیں حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے. محافل میں آپ بھی جاتے ہیں، مجھے بھی گاہے بگاہے محافل کے اندر شرکت کی سعادت نصیب ہوتی رہتی ہے. لیکن کسی محفل میں جائیں اور اگر نام ہو کہ زیر صدارت فلاں سید صاحب، تو اس محفل کا اپنا ہی رنگ اور اپنا مزہ ہوتا ہے. اور یہ جو محفل ہے، جب اس کے اشتہار پہ نگاہ ڈالیں تو یہ سالانہ محفل پاک سید محمود الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کی زوجہ محترمہ کے اصال ثواب کی نیت سے ان کی اولاد نے آج کی اس محفل پاک کا انعقاد کیا. اللہ رب العزت اولاد کا اس محفل پاک کا انعقاد کرنا قبول فرمائے. سید محمود الحسن شاہ صاحب، اللہ کریم ان پر، ان کی اہلیہ کی قبر پر کروڑا کروڑ رحمتوں کو نزول فرمائے. اور سعادت مند اولاد ماشاءاللہ سید حامد بن محمود، سید خالد بن محمود، سید طارق بن محمود، سید عابد بن محمود، سید خرم بن محمود، سید اظہر بن محمود، سید مظہر بن محمود، سید فیصل بن محمود. نام سن کر سبحان اللہ ضرور آنا چاہیے، جو کم نسبت کے قائل ہیں. اور سید سردار کو کہتے ہیں. سردار وہ نہیں جو کسی ایک محلے کا یا ایک گاؤں کا یا ایک جگہ کا ہو. سید وہ سردار ہے جس کو اگر یہ کہا جائے کہ ان کے گھرانے کی نسبت کا صدقہ تمام سرداروں کو سرداری ملتی ہے، تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. اللہ رب العزت اس سعادات کے گلشن کو سعاد و آباد رکھے، اولاد کا یہ عمل قبول فرمائے اور ان کے والدین کی قبروں پر اللہ کریم کروڑ کروڑ رحمتوں کو نزول فرمائے. آج کی محفل اصال ثواب کی بھی ہے.
اور آج کی محفل چونکہ آج کی رات جو شب ہے یہ شب عاشوراء ہے، اور کل کا دن 10 محرم الحرام کا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کا بھی ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو ملایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ شب عاشوراء اور یوم عاشوراء کی نسبت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ رات اور دن اس کو اسلام سے پہلے ہی بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، اور اسلام نے مزید اس کو تقویت کا نور عطا فرما دیا۔ جب اس رات کی نسبت کے اعتبار سے دیکھیں تو شب عاشور اور یوم عاشور ان کے الگ الگ فضائل آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس کی نسبت کو دیکھیں یوم عاشوراء کو، تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، تو وہ بھی شب عاشوراء یعنی عاشوراء کا دن تھا۔ جب اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت کے نور کے ساتھ ساتھ اعلیٰ منصب معراج کا عطا فرمایا، تو وہ بھی عاشوراء کا دن تھا۔ یہاں تک کہ آدم صفیہ اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی لغزش کے بعد جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو وہ بھی عاشوراء کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کو بینائی عطا کی گئی، تو وہ بھی شب یوم عاشوراء کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں سے باہر نکالے گئے تو یوم عاشوراء کا دن تھا۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے، اور بھی انبیاء جن کے نام آتے ہیں ان کی ولادت و سعادت کا تعلق یوم عاشوراء کے دن سے ہے۔ اور یہ بھی سنتے جائیں جو زمین پر سب سے پہلی بارش نازل کی گئی، جو زمین پر سب سے پہلی بارش نازل کی گئی وہ بھی عاشوراء کے دن ہی نازل کی گئی۔ اور علماء بیان فرماتے ہیں احادیث طیبہ میں اس کا مفہوم موجود ہے کہ جو قیامت قائم ہوگی وہ بھی عاشوراء کے دن ہی قائم ہوگی۔ تو آج کے دن کی اگر نسبت کی فہرست کے حوالے سے فقط میں گنوانا چاہوں تو میرے ذہن کے اندر جتنے واقعات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ شاید ہمارا 1 گھنٹہ کم ہو جائے۔ تو آج کی رات شب عاشوراء کی رات ہے، اور کل یوم عاشوراء ہے، اصالِ ثواب کی محفل بھی ہے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا جو میدان کربلا میں شہید ہوئے ان کے ساتھ بھی اس کی ایک خاص نسبت ہے۔ تو تمام تر نسبتوں کے اعتبار سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے تھوڑا تھوڑا کچھ بیان کروں گا۔ اصالِ ثواب کی برکتیں، اور پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جام شہادت نوش فرمایا، آج کے اس دور کے اندر ہمیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ملنے والا جو سبق ہے، جو ملنے والی سیرت طیبہ کے ایک انمول ہیرے ہیں، تو ان کو اپنی زندگی میں کیسے نافذ کرنا ہے، اور آج کے دور کے اندر یزیدیت کی فکر کو چھوڑ کر حسینیت کی فکر کو اپنانا یہ انتہائی اہم ترین اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ آئیے مل کر اس گھرانے کا ذکر کرتے ہیں تاکہ جو سو رہے ہیں وہ بیدار ہو جائیں۔ اگرچہ ٹائم زیادہ ہے، جتنی دیر آپ بیدار رہیں گے، میں اس مزاج کا بندہ ہوں کہ آپ کہیں کہ 10 منٹ بعد بیان ختم تو بھی ہو سکتا ہے، آپ کہیں کہ 4 سے 5 منٹ کے اندر خلاصہ کلام تو بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی پرسوں ایک جگہ پہ میں گیا تو وہاں پہ کلخانی کا ٹائم تھا 8 بجے۔ اب مجھے نہیں پتا تھا کہ 8 بجے سے مراد یہ 9 لیتے ہیں اور 9 سے مراد یہ 10 لیتے ہیں۔ تو میں نے ہمارے ہاں تو یہ راج ہے 8 بجے سے مراد 8 بجے ہے اور 9 بجے سے مراد 9 بجے ہیں۔ تو خیر وہاں پہ بیٹھے، اور جب محفل شروع ہوئی تو تقریباً 7:30 لوگ آئے۔ کرتے کرتے محفل کا آغاز 8:45 پہ تلاوت ہے، پھر نعت خوانی ہے۔ اب 7:45 پہ تلاوت، نعت کے بعد بیان کے لیے ٹائم کتنا ہے؟ فقط 3 منٹ۔ اب 3 منٹ تھے تو میرا بھی امتحان تھا قرآن کی آیت بیان کروں یا حدیث کریمہ بیان کروں۔ یہ رب کا کرم ہے اور والدین کی دعائیں ہیں اور سادات کے قدموں کا صدقہ ہے۔ پھر میں نے 3 منٹ کے اندر ایک بیان کا خلاصہ تیار کیا، اور 3 سے تقریباً 3 منٹ میں نے 50 سیکنڈ بیان کیا تھا۔ اور جب میں بیان ختم کر کے بیٹھا تو کہنے لگے اور کریں۔ میں نے کہا جی کلخانی کا اعلان جنازے میں 8 بجے تھا، اب 8 بج چکے ہیں، ختم شروع کریں۔ تو کہنے لگے جی یہ پہلا ختم ہے جو 8 بجے ہمارے پڑھا جا رہا ہے، ورنہ یہ 9 بجے ہونا تھا۔
تو ہم نے اپنی عادت کو بدلنا ہے، ایک جو شریعت کا اصول اور طریقہ اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو خیر قرآن کی آیتیں اگر سمجھ آ جائیں، نبی پاک علیہ السلام کی جو احادیث طیبہ سمجھ آ جائیں، تو چند منٹ کے اندر بھی گفتگو کو سمیٹا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ سوئے رہیں، بیدار نہ ہو، تو پھر ہو سکتا ہے کہ 2.5-3 گھنٹے بھی کام جاری رہ سکتا ہے۔ یہ آپ کے مزاج کی بات ہے، کیا خیال ہے؟ چلیں پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد اپنے اس بیان کو سمیٹیں اور پھر دعا کی طرف بڑھیں۔ اب میری طرف آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ذکر حسین کرتے ہیں، اور ان الفاظ کے اندر شہادت کے اس فلسفے کی ہر چیز کو تقریباً بیان کر دیا گیا۔ آئیے میرے ساتھ مل کے آپ پڑھیں گے، جو یہاں پہ ہمارے نعت خواہ موجود ہیں وہ بھی انشاءاللہ میرا ساتھ دیں گے۔ تو چند کلمات طیبہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نذران نتن عقیدتن توفتن پیش کرتے ہیں۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا اے حسین ابن حیدر اے صبت نبی، دین حق کو بچانا تیرا کام ہے۔ اے حسین ابن حیدر اے صبت نبی، اے حسین ابن حیدر اے صبت نبی، دین حق کو بچانا تیرا کام ہے۔ ڈوبنے کو سفینہ تھا اسلام کا، ڈوبنے کو سفینہ تھا اسلام کا، ڈوبنے کو سفینہ تھا اسلام کا، پار اس کو لگانا تیرا کام ہے۔ اے حسین ابن حیدر اے صبت نبی، میرے ساتھ مل کے پڑھیں، ذکر حسین ہے تو ہر جو عشاقان اہل بیت وہ جھوم جانا چاہیے۔ اے حسین ابن حیدر اے صبت نبی، اے حسین ابن حیدر اے صبت نبی، دین حق کو بچانا تیرا کام ہے۔ بڑا ہی محاسن شعر ہے۔ ہم پہ کتنا ہے احسان آقا تیرا، اپنا سب کچھ لٹایا ہمارے لیے۔ ہم پہ کتنا ہے احسان آقا تیرا، اپنا سب کچھ لٹایا ہمارے لیے۔ اپنے بچوں کو پیاسا ہی کر کے ودا، اپنے بچوں کو پیاسا ہی کر کے ودا، ہم کو کوثر پلانا تیرا کام ہے، ہم کو کوثر پلانا تیرا کام ہے۔ اے حسین ابن حیدر اے صبت نبی، دین حق کو بچانا تیرا کام ہے۔ تیرے اکبر کی ٹوٹی جوانی تھی جب، ٹوٹی تھی شاہ اس وقت تیری کمر، خون میں ڈوبی محمد کی تصویر کو۔ یہ جو علی اکبر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کریم آقا علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ امام حسن اور امام حسین دونوں بھائیوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو تصویر مصطفیٰ بن جاتی ہے۔ اور پھر ان کی اولادوں کے اندر بھی یہ فیضان تھا کہ ہر ایک کے اندر تصویر مصطفیٰ کا کوئی نہ کوئی عکس نظر آتا۔ تو شاعر نے اس تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر بیان کیا، تیرے اکبر کی ٹوٹی جوانی تھی جب، ٹوٹی
شاہ اس وقت تیری کمر خون میں ڈوبی محمد کی تصویر کو، خون میں ڈوبی محمد کی تصویر کو حوصلے سے اٹھانا تیرا کام ہے اے حسین ابن حیدر اے سبط نبی، دین حق کو بچانا تیرا کام ہے۔ لاکھوں حافظ بھی ہیں پاک قرآن کے، لاکھوں قاری بھی آئے ہیں دنیا میں مگر، لاکھوں حافظ بھی ہیں پاک قرآن کے، لاکھوں قاری بھی دنیا میں آئے مگر، سر کو سجدے میں کٹوا کے نیزے پہ بھی، سر کو سجدے میں کٹوا کے نیزے پہ بھی، سر کو سجدے میں کٹوا کے نیزے پہ بھی، پڑھ کے قرآن سنانا تیرا کام ہے، پڑھ کے قرآن سنانا تیرا کام ہے۔ جس جگہ بھی تیرا خون اقدس گرا، پھول کھلتے گئے گلستان بن گیا، دشت کربل کی جلتی ہوئی ریت کو رشک جنت بنانا تیرا کام ہے۔ تیر بیٹے کی گردن سے کھینچا تھا جب، کس بلندی پہ ہوگا تیرا حوصلہ، تیر بیٹے کی گردن سے کھینچا تھا جب، کس بلندی پہ ہوگا تیرا حوصلہ، ڈال کر موت کی آنکھ میں آنکھ کو، ڈال کر موت کی آنکھ میں آنکھ کو، شاہ یوں مسکرانا تیرا کام ہے اے حسین ابن حیدر اے سبط نبی، دین حق کو بچانا تیرا کام ہے۔ ڈوبنے کو سفینہ تھا اسلام کا، پار اس کو لگانا تیرا کام ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم برہان رشید میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ وہ امام علی مقام، وہ سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر کا ٹکڑا، وہ مولا ملک مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خون کا حصہ، وہ امام حسن کا بھائی، وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ کریم نے وہ عظیم رتبہ عطا فرمایا ہے کہ یقیناً دین حق کی کشتی کو ترانا یہ آپ ہی کا کام تھا۔ یاد رہے ہمارے معاشرے کے اندر شہادت شاید رونے دھونے کا نام ہے، شہادت کے موقع پر یعنی اس طرح بعض کا واقعات کو پیش کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کچھ کر نہیں سکتے تھے، یہ بالکل آپ نادار یا عجیب و غریب کیفیت ہے، یہ ان کی شان کے لائق نہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں آہو بقا وا ابے تبے کرنا یہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظمت و شان کے مالک ہیں، آپ تو آپ کے غلاموں کے اگر کیفیت کو دیکھا جائے، رب کی بارگاہ میں اگر وہ قسم اٹھا لیں تو رب کائنات آپ کے غلاموں کی قسموں کو پورا فرما دیتا ہے۔ جب آقا کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو پھر اس کریم کے شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر سننے سے پہلے، آپ کا ذکر خیر کرنے سے پہلے، شہادت آپ نے جو جامع شہادت نوش فرمایا،
اس کے اندر بعض اوقات بزدل بنایا جاتا ہے، بعض اوقات کمزوری ظاہر کی جاتی ہے۔ یہ ایک تقدیر کا معاملہ تھا جو صدق و رضا کو آپ نے تسلیم کیا۔ اگر آپ چاہتے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اگر آپ سوچ لیتے تو یزیدی ہزاروں کیا لاکھوں بھی آ جاتے، تو پھر اس حیدر کرار کے شیر کے سامنے کوئی ایک لمحے کے لیے ٹک نہ سکتا۔ جب شہادت کا جو فلسفہ ہے اس کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی یکبا دیگر اپنے رفقا کو میدان کربلا میں بھیجتے رہے، اور اب اپنے بھتیجے کو بھیجنے کی بات آئی تو چچا کہتا ہے میں نے جانا، بھتیجا کہتا ہے میں نے جانا۔ چچا کہتا ہے کہ آپ خواتین اور ان بچوں کا خیال رکھیے گا لہذا میں جاتا ہوں۔ بھتیجا کہتا ہے نہیں آپ نہیں جائیں گے، میں جاؤں گا۔ امام حسن کا بیٹا ہے، امام حسین کا بھتیجا ہے، اور کہنے لگا چچا جان ایک بات مجھے یاد آئی۔ وہ کیا؟ کہ میرے باپ امام حسن نے مجھے ایک تویز دیا تھا، وہ تویز آپ نے فرمایا بازو پہ باندھ لیجئے گا، اور جب کبھی مشکل آئے تو پھر اس تویز کو کھولنا ہے، پہلے کھولنے کی اجازت نہیں۔ آج کربلا کا میدان ہے، یہ مشکل ترین مرحلہ ہے، تو میرا دل چاہتا ہے اس تویز کو کھولوں اور دیکھوں کہ کس چیز کا تویز ہے۔ جب کھولا گیا تو کھولنے کے بعد اس کو پڑھا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ اے بیٹے جب شہادت کا ٹائم آئے میدان کربلا میں جائے اور جا کر جب دین اسلام کو تیرے خون کی ضرورت پیش آئے تو اپنے بھائی سے مقدم رہنا، مؤخر نہ رہنا، کہ تیرا چچا میرا سگا بھائی ہے اور ان سے بڑھ کر دین پر پہلے قربان خود ہونا، اور قربان ہونے کے بعد دین کے کسی حکم پر آنچ نہیں آنے دینا۔ میرے معزز آج کے دور کے اندر حسینیت کی فکر کس انداز میں ہونی چاہیے۔ اب شہادت کے مقاصد پڑھیں۔ ابھی عصر کے بعد ڈگورا کے اندر میرا بیان تھا، وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو تقریباً یہ 10 دن ہی محافل کا انعقاد کرتے ہیں اور اپنے انداز کے اندر کچھ عجیب و غریب کیفیت کے اندر وہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ بعد ایسی من گھڑ چیزیں آپ کی بیان کی جاتی ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ نواسہ رسول کتنے عظیم نواسہ رسول ہیں، یہ وہ نواسہ رسول ہیں۔ اب ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کی بات سنیں۔ شیخ سائیں علی محمد اموی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ایک عظیم بزرگ ہیں جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت طہار اور صحابہ کرام عالم دوان کے بارے میں سچا عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ صاحب علم تھے، اور صاحب علم لوگوں کا کام ہے کہ جب وہ بیٹھتے ہیں علم کی مجلس سجانے کے بعد لوگاں نو قرآن تے احادیث نبی پاک دا فرمان سکھا دینے، عملی اعتبار نال، قولی اعتبار نال، فعلی اعتبار نال۔ اب آپ بیٹھے ہیں، مسجد کا ماحول ہے، تو اپنے شاگرداں نو کہنے لگے کہ نبی پاک علیہ السلام ایک فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا جنت دے درخت اتنے وڈے وڈے نے کہ او دے سائے دے اندر اگر کوئی گھڑ سوار دوڑنا شروع کر دے تے چلدے چلدے 500 سال تک او دوڑے تے او دا سایہ ختم نہیں ہوندا۔ اچھا اگر یہ تو ان دی لمبائی ہے تے اونچائی دے بارے انہوں نے او دی اونچائی احادیث طیبہ دے اندر آئے کہ اتنی دیر چلدے چلدے جدو پہنچو تے تاوی ان دی اونچائی چ جا نہیں سکتے۔ بعض سادہ مزاج لوگ ہوندے آ تے انہوں نے جدو گل سنی کہنے لگے استاد جی تسی گل تے بڑی وڈی کیتی، حدیث مفہوم تے سانو سمجھایا ہے کہ جنت دے اندر بڑے 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 درخت نے، لیکن اگر اسی اپنے حساب نہ دیکھیے وڈے درخت دے اوتے تے بندہ چڑھدا نہیں، جے چڑھے گا نہیں تو اوندا پھل کیویں لے گا؟ یعنی اسی تو سننے ہیں کہ ساڑھے پنڈاں دے وچ چھوٹے درخت ہوندے نے، توڑیا پھل تے لے لیا تے ہر بندہ چڑھ نہیں سکدا، تے ایڈا وڈا درخت کہ اودے تے بندہ چڑھے گا کیویں تے چڑھ کے اودہ پھل کیویں لے گا؟ ایدا مطلب ہے کہ جیڑا بندہ ایتھے جنا ہے اوتھے بھی جنا ہے، او خاصی تے اسی رہ جاتا ہے۔ اب شیخ الحدیث سے قرآن اور حدیث سمجھنے والے تھے، اوندا مزاج سمجھا، کہنے لگا ایک حدیث ہے کہ جنت دے بڑے بڑے درخت ہیں، اگلی حدیث بھی سن۔ وہ کہنے لگے او کی فرمایا جو تو جنتی جنت چلے جان گے، جنتی جنت چلے جان گے تے اگر کسے جنتی نو جنت دا پھل کھان دا ارادہ کرے گا
کہ میں فلاں پھل کھاواں تے ہوئے گا کی وہ مسجد بیٹھے سی سامنے شتوت دا درخت ہے کہنے لگے کہ آج میں شتوت دا درخت ہے اندے تے شتوت دا پھل لگیا ہویا ہے تے اے درخت جی میں کھڑا ہے جنتی جدو ارادہ کرے گا کہ میں نو ایس درخت دا پھل ملے اپنا ہاتھ چکتے کہنے لگے کہ آج میں شتوت دا درخت ہے اینو بندہ کہے کہ آ سانو پھل دے جنتی کہے گا نہیں بلکہ سوچے گا آ سانو پھل دے جنتی درخت چل کے آ کے پھل دے گا شیخ الحدیث جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے پیار کرنے والا جو امام علی مقام کی حقیقی محبت رکھنے والا آپ کے غلاموں کا غلام ہے جب اپنے شاگردوں کو بتاتا ہے کہ جب کوئی جنتی جنت کے پھل کی طرف اشارہ کرے گا تو درخت چل کے آئے گا شتوت کو اشارہ کیا کہ جس طرح آ شتوت انہوں بدا کہے آ چل کے آ ہجے کیا یہ آ چل کے آ زمانے نے یہ منظر دیکھا مسجد کے میناروں نے مسجد کی در و دیوار نے یہ منظر دیکھا امام علی مقام کا سچا غلام ہے ابھی بلایا نہیں ارادہ کیا کہ اے شتوت کی طرف آ اور پھل دے پھر منظر کیا دیکھتے ہیں وہ شتوت کا درخت چلنا شروع ہو جاتا ہے جدو چلیا کہ آپ نے فرمایا اوے تینوں میں کیا نہیں میرے کو چلتے آ او میں تا آ کم اقلا نو نبی پاک دا فرمان سمجھان لگیا ہجے تو میں تنو حکم دیتا نہیں میں تے تنو ویسے کہہ رہا کہ آ چل گیا تو چلنا شروع کر دیتا ہے او ایتھے چلنا نہیں اگر جنت دے اندر رب نے مقدر کیتا اوتھے چل کے آ کے پھل بھی دینا میرے بھائی اب سنتا جا یہ امام علی مقام کے در کا غلام ہے ابھی اس وقت کا ارادہ کیا نہیں حکم جاری کیا نہیں اور اشارہ کرتے ہیں تو درخت شتوت کا چلنا شروع کر دیتا ہے یہ شان ہے غلاموں کی تو آقا کا عالم کیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدریہ حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد علماء حق اہل سنت ذکر حسین ایسے نہیں کہ بندے کو ڈرپوک بنا دے ذکر حسین ایسے نہیں کہ بندے کو دلی طور پہ کمزور کر دے ذکر حسین ایسے نہیں کہ بچہ سنے رات خواہ میں ڈرے ارے ذکر حسین کے مقصد اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو پھر آپ قرآن پاک کی آیات میں گناد ہیں قرآن کریم کی برہان رشید کی جو آیات میں گنا اس میں 500 آیتیں آیات احکام ہیں کتنی آیتیں نے 500 آیتیں احکام نے باقی واقعات نے یہ 500 آیتوں دے وچ کی ہے نماز روزہ حج زکات بیع شرع تمام تر احکام انہاں دے اندر آ جاندے نے کہ اج میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت دے مقاصد اور فی زمانہ انہاں دی ضرورت دے تحت میں کچھ مطالعہ کر رہا سی کہ سب تو پہلے بندہ قرآن نے رجوع کرتا ہے پھر بندہ نبی پاک کے فرمان نے رجوع کرتا ہے پھر اس بعد محدثین دے اقوال بندے ادھر رجوع کرتا ہے کہ جدو قرآن پاک دی آیات بینات دی احکام علیہ میں غور کیتا کہ نماز پڑھنی ہے اور نماز پڑھن تو بعد نماز حق بھی ادا کرنا ہے زکات دینی ہے فلاں فلاں یہ تمام تر احکام نو جدو مد نظر رکھ دے ہویا کہ میں غور کیتا خلاصہ کلام تیار کیتا اور پھر امام علی مقام کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھا تو آپ کی شہادت کا جو مقصد تھا آپ نہ کمزور تھے نہ کمزور گھرانے سے پیدا ہوئے نہ آپ بزدل تھے نہ بزدلی کو فروغ دیتے ہیں بلکہ شیر خدا کے یہ ایسے جگر کے ٹکڑے ہیں میدان کربلا میں جاتے ہیں اور جا کر جب یہ میدان کربلا میں اپنے بھتیجے قاسم کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ بھائی کے حکم کے مطابق پہلے میدان جنگ میں جاؤ اور جا کر پھر اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو امام قاسم اپنے سر پہ امامت سجاتے ہیں اور سر سجانے کے بعد اپنے ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں اب ان یزیدیوں کے پاس جا کر جب اپنی تلوار کو آپ میں لہراتے ہیں تو چند منٹوں کے اندر 70 سے زیادہ یزیدیوں کو واپس کر دیتے ہیں پھر یہ حیدر کرار کا شیر نعرے کو بلند کرتے ہوئے جب ایک شیر کی طرح داڑتے ہوئے پھر میدان کربلا میں جاتے ہیں جدھر ان کا گھوڑا جاتا ہے اور وہاں پہ جا کر یزیدیوں کو کاٹ کاٹ کے واصلے جہنم کرتے جاتے ہیں اب 3 پھیرے لگائے ہیں پھر واپس امام علی مقام کے پاس آئے ہیں کہنے لگے چچا جان یہ تو اتنے بزدل ہیں یہ اتنے کمزور ہیں حیدر کرار کے جگر کا ٹکڑا ابھی ایک دیا ہے ایک بار کر
کے آیا تو کئیوں کو واسطے جہنم کر دیا. میں خدا کی عزت و جلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر میرے حلق سے پانی کے چند قطرے گزر جائیں تو ان تمام 22,000 یزیدیوں کو میں کاٹ کے رکھ دوں. یہ امام علی مقام کے گھرانے کا عالم ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو امام حسین کے بیٹے ہیں، جب آپ کو قیدی بنایا گیا اور مختلف جگہ پر ان کو گھمایا گیا تو آپ کو بیڑیاں لگی ہوئی ہیں. اب ایک محب اہل بیت تھا، جب اس نے بیڑیوں میں دیکھا تو کہنے لگا آہ امام، آہ امام، آہ امام، افسوس کرنے لگا. امام زین العابدین کے کانوں میں جب اس کی آواز آئی تو پھر نگاہ اٹھا کے دیکھا، کہنے لگے آہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے دنیا کے اندر یہ دین اسلام کے لیے خود رسے پہ چناؤ کیا. جہاں تک ہماری طاقت اور قوت کا تعلق ہے تو پھر دیکھ اب حیدر کرار کے اس شیر نے اپنے جسم کو تھوڑی سی حرکت دی، وہ ساری کی ساری زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں. فرمایا یہ ہمارا اصلی مقام ہے، اور اگر ہم یوں ہیں تو یہ ہمارا پیغام حق ہے کہ دین کے لیے اگر قربانی کا وقت آئے، اپنی قربانی دینی پڑے، اپنی اولاد کی قربانی دینی پڑے، اپنے مال کی قربانی دینی پڑے، تو سب کچھ قربان کر دینا یہ حسینیت ہے. اور دین سے بغاوت کرنا یہ یزیدیت ہے. تو اگر تم حسینیت کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو ہر باطل کے سامنے ڈٹ جاؤ، اور اگر تم یزیدیت کی فکر والے ہو تو پھر تم چھپا کے چھپ جاؤ. ارے چھپنا حسینیت کا کام نہیں، میدان کے اندر آ کر ظالم کے سامنے ڈٹ جانا یہی امام علی مقام امام حسین کی سیرت طیبہ کا پیغام ہے. کیسی عظیم اشیاء ہیں، کیسے عظیم لوگ ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اثبتکم علی الصراط اشدکم حبی لاصحابی وحب اہل بیتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا جے تسی جاندے ہو نا، جاندے ہو جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا چاہتے ہو تو جنت دے وچ جان دا ایک کوئی رستہ ہے، وہ ہے پل صراط. وہ ہے کہ پل صراط وہ کڈی کبڈی ہے. فرمایا وہ بال تو بریک ہے تے تلوار تو تیز ہے. بندہ سوچے کہ یار اسی تا 2 فٹ دی پول تو نہیں گزر سکتے، اگر کوئی وڈی پول ہے ان دی سائڈاں تے سیفٹی نہیں ہے تو بندہ کہے یار جانا نہیں. کوئی وڈی نہر تے گزر رہا ہوئے تے بندے نے کوئی ڈنڈی جا بندہ اس پینڈے جاندا نہیں. تے یہ ایسے پول کہ بال تو بریک تلوار تو زیادہ تیز اور جنت جاندا یہی رستہ. جی ہاں، ساتھ ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دھرن دی اونوں ضرورت ہے جڑا یزیدیت کی سوچ رکھنے والا ہے، یہ یزیدیت کو فروغ دینے والا ہے. جو حسینیت کو فروغ دینے والا ہے اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. حسینیت کے دامن سے وابستہ ہونے والا اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. زندگی میں حسینیت کے دام کو تھام کے رکھے، پھر قیامت کے اس ہولناک منظر میں ہوگا کیا؟ اثبتکم علی الصراط اشدکم حبی لاصحابی وحبی اہل بیتی. جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک ثابت قدمی اونوں عطا کرے گا جڑا نبی پاک دے یاراں نال نبی پاک دی آل اے پیار دا اے نہیں کہ نعرے بلند کیتی آؤ تے لنگر چکی جاؤ تے کھائی آؤ. محرم دا مہینہ آیا تے چلو جی جناب لنگر پکایا تے کھاتے گیا. نا ایسی بات نہیں ہے. بحیثیت باپ، بحیثیت بیٹا، بحیثیت شوہر، بحیثیت بیوی، بحیثیت سربراہ، بحیثیت محلے دار، ہر اعتبار سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت طیبہ یہ ہمیں رہنمائی کے اصول عطا کرتی ہے، ہمیں رہنمائی کے اصول عطا کرتی ہے. آج کے اس پرفتن دور میں اب کچھ دیر پہلے شاہ صاحب دے کاشانہ اقدس سے بیٹھے سی، انہی برکتہ حاصل کر رہے سی تے میں شاہ صاحب دے گھرانے دے دوست ماشاءاللہ اللہ پاک انہوں سلامت رکھے. ہر بھائی دے وچ ایک الگ ہی پیار والا رنگ ہے، جدو بول دیا نا جی تے بڑا مزہ آتا ہے. اور سادات پتہ چل جائے ساڑھے سرہ دے تاج نے. الحمدللہ سید العقیدہ جو ہیں جو نبی پاک علیہ السلام دے آل دے گھرانے دے سید العقیدہ اس عقیدے دے قائم دے ساڑھے سرہ دے تاج نے. تے بیٹھے سے کہ گل ہونے لگ گئی تے میں شاہ صاحب نے کہا نبی پاک دا فرمان ہے، فرمان کی ہے کہ قرب قیامت فتنے ایویں عام ہون گے جداں تسی گھراں دے اندر بارش دے قطرے دیکھتے ہو. قرب قیامت
فتنے ایسے عام ہوں گے کہ جس طرح تسی اپنے گھران دے اندر بارش سے قطرے دیکھتے ہو. بندہ کہتا کیا وہ دور آ گیا؟ جی ہاں یہ دور آ گیا. جو زمانہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانہ ظاہری تو دور ہوتا جا رہا ہے، اسی طریقے فتنے طرح طرح دے آ رہے ہیں. ان فتنے نو اگر فی زمانہ دیکھا جاوے تے اج دے دور دے اندر مسجداں دے اندر نمازیاں دی تعداد دیکھ لو تے بازاراں دے اندر رہن والوں دی تعداد دیکھ لو. اج دے دور دے اندر کھیل تماشے تے لوگاں دا جانا دیکھ لو تے دین والے راغب ہونا دیکھ لو. اج دے دور دے اندر بندے دی دین تو دوری اے آ کہ اگر مجمع دے اندر کیا جاوے کہ جنازے دے رکن کتنے تے جنازے دی سنت مؤکدہ تے شاید ہی کسی نو آندی ہو. بعد کا تو ہوندا کی ہے امام صاحب نے جنازہ پڑھا رہے ہیں، جنازہ پڑھا دے او اپنے شلوار نو اڑنگے دے رہے ہیں کی ہے جی گٹے ننگے کرنے آ. او بھائی تینوں کنے کیا گٹے ننگے کرنے آ؟ نبی پاک دی حدیث ہے کہ کفے صوب نہیں کرنا، کفے صوب کرو گے تو مکروہ تحریمی نماز ہے. بندہ کہا نمازین لے آئے کہ جدو فولڈ کرو تو مکروہ. جی ہاں صحیح مسلم کی روایت ہے کفے صوب نہیں کرنا، نماز کے اندر کفے صوب نہیں کرنا، جنازے کے اندر کفے صوب نہیں کرنا. مختلف چیزاں نے. اب یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھی جائیں یہ دین سے دوری ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ اغیار کا طریقہ جو آج ہماری نسل جس کو فالو کرتی ہے. آج نوجوان دین پورا اس موبائل میں دیکھتا ہے کہ یوٹیوب کے اندر جو بندہ آیا اس کا بیان سننا شروع کر دیا، ریسرچ کی شروع کر دیا. اب ایک دوست نے مجھے ایک ایپ دی کہ مفتی صاحب آپ مختلف ریسرچ کرتے رہتے ہیں، ایپ تے ریسرچ کریا کرو کہ اے دے اندر تانوں قرآن تے حدیثاں ساریاں سامنے آ جان گیا. میں اچھا میں چیک کراں گا. خیر میں جا کے ریسرچ کیتی ہوندے تے قرآن پاک دی آیت کریمہ دا ترجمہ میں مختلف آیتاں ترجمہ لیا. یقین جانو وہ ترجمہ مسلماناں دے نہیں قادیانیاں دے. قادیانیاں نے قرآن دا ترجمہ کیتا ہے اور باقاعدہ نیٹ تے موجود ہے اور آندا بھی ہے. اب تسی اپنے ایمان نال دسو جڑا قرآن قادیانیاں دی قرآن دا ترجمہ پڑھے گا وہ کیا پورا حسینیت قائم رہے گا؟ ہے نا یزیدیت. اب ریسرچ کریں حدیث تو قرآن کی آیتیں، قرآن کی ریسرچ کریں تو حدیث اور قرآن کو مکس کر دیں. وجہ کیا ہے؟ یہ وہ فتنہ ہے جو موبائل کے ذریعے آتا ہے. اب اس سے اگلی بات بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے دین سے ہمیں دوری کرتی جا رہی ہیں. جدوں انگریز نے یہودیاں نے دیکھا نا کہ مسلمانوں کو کیوں کمزور کیتا جا سکتا ہے کہ انہوں نے لکھاں میل تک اپنی سلطنت قائم کر لی، ہر جگہ تے جا کے جناب انہوں نے اسلام دے جھنڈے گاڑتے کہ انہوں نے کمزور کیوں کرنا ہے. ایک وجہ سمجھ آئی کہ انہوں نے نبی پاک دی محبت تو دور کر دو، انہوں نے جنگ دی ضرورت نہیں، یہ آپ ہی مر جانا. حضور کے زمانے کے اندر بھی تجربہ کیا گیا. انہیں اپنے جسوس بھیجا نا، روایت لمبی ہوں ساری عربی مطلب پڑھا تو گل لمبی ہو جائے گی. جب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی کیفیت ہے تو جسوس آ کے دیکھتا ہے نا کہ حضور جدو وضو کرتے ہیں تو صحابہ وضو دے پانی دے قطرے ہتھاں تے لے لیتے ہیں. اگر حضور اپنا لعاب دہن نکال لیں تو ان کو اپنی ہتھیلیوں پہ لے لیتے ہیں. اب کریم آقا اگر اپنا لعاب دہن ڈالیں ہتھیلیوں پہ لے کر جسم پہ مل لیتے ہیں. جا کر جسوس جا کے کہندا ہے کہ جناب انہاں دا مقابلہ تسی کردے نہیں. میں کیسر و کسرا دے درباراں دے بادشاہاں کول گیا، انہاں دے بھی تابعدار ضرور ہون گے لیکن جو محمد عربی کی اتباع یہ لوگ کرتے ہیں ایسے لوگ یہ تو ان کے جسم سے لگنے والے پانی سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ جب وضو کے پانی کے قطرے آئیں تو ڈر ہے کہ یہ آپس میں لڑ پڑیں اور ان کے لعاب تک کو نیچے گرنے نہیں دیتے جو ان کے پسینے اور پانی کی اس قدر قدر کرتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ اپنی جانیں بھی محمد عربی کے نام پر قربان کر دیا. جدو انہوں نے تجربہ کیتا تو پھر تجربے تو بعد ایک گل آئی کہ انہوں نبی پاک دے فرمان تو دور کرو، انہوں قرآن تو دور کرو، انہوں جنگ دی ضرورت نہیں. یہ آپ ہی نال سارے مل کے مسلمانوں دے نال خود بخود انہوں نے گمراہ کریں گے. ایک مسٹر ہینفر یہ بہت بڑا جسوس گزریا ہے بر صغیر دے اندر. انگریز نے لانچ کیتا سی کہ باقاعدہ انہوں قرآن حدیث کا علم دیتا گیا اور علم دین تو بعد انہوں 16 نکاتی ایجنڈا دیتا گیا کہ آ تیرے نال بندے نے تو جسوسی کرنی ہے تو جسوسی کر کے 16 کماں دے وچ تو کامیابی لینی ہے. آج بھی کیلیفورنیا کی یونیورسٹی کے اندر باقاعدہ اس کے یہ ہسٹری موجود ہے. جو دے واپس گیا تے واپس جان تو بعد یہ دسیا کہ میں فلاں فلاں کام کیتے نے کہ مسلمانوں دا کام پورا کرے ہن جان دی ضرورت نہیں. انہاں دے مکہ او دے تے بھی ساڈا قبضہ، انہاں دی تمام تر چیزاں ساڈا قبضہ، ہن جان دی ضرورت نہیں، آپ کرو تو بس سارے کام. او دے نکاتاں دے وچوں ایک نقطہ اے آ
انہیں کیا کہ سانو ٹاسک دیتا گیا کہ جعلی پیر بنانے ہیں، جعلی پیر بنانے ہیں، جعلی مولوی بنانے ہیں۔ اور جدو جعلی پیر جو گل کرے گا لوگ ساری اندے مانتے ہیں، جدو جعلی مولوی گل کرے گا ساری مانتے ہیں۔ وہ کرتے 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 نظام میں آیا کہ پھر پتا چلا کہ جعلی پیروں نے آ کر عقیدے کو تباہ و برباد کیا، جعلی مولویوں نے آ کر دین کا وہ مذاق اڑایا جو آج کے اس پرفتن دور کے اندر دیکھا جائے پڑھتے قرآن ہے مخالفت قرآن کی کرتے ہیں، پڑھتے نبی کا فرمان ہے مخالفت نبی کی حدیث کی کرتے ہیں، اور کرتے کرتے ایک لبرلزم کو ایسے فروغ دیا کہ آج کا مسلمان اپنی زندگی کے حقیقی مقاصد کو بھول گیا۔ اور اگر آسان لفظوں میں کہے تو آج کے مسلمان نے یزیدیت کی فکر کو چھوڑ کر حسینیت میں قائم ہونا تھا، لیکن حقیقت حال یہ ہے حسینیت کی فکر کو چھوڑ کر یزیدیت کی فکر کو فروغ دیا جاتا ہے۔ بندہ کہے میں تے کرتا نہیں، کوئی اور ہوئے گا کرتا۔ تے ایک بندے نے میں نے پوسٹ سینڈ کی تھی تے پڑھ کے میں نے مزہ بھی آیا تے واقعی عبرت رہا۔ سوشل میڈیا تے ہو سکتا ہے دن ملی ہوئے، ایک بندے نے تحریر سینڈ کی تھی، کہنے لگیا کہ دفتر چ بیٹھنے والا، گھر دے اندر بیٹھنے والا، مکان دے اندر بیٹھنے والا، دوستاں یاراں چ بیٹھنے والا، اگر انہوں کیا جاوے کہ تھوڑی دیر بعد زلزلہ آنا والا ہے تو ستا ہے تو وہ بھی بھج ویسے، جے جاگدا ہے تو وہ بھی نس ویسے، جے دفتر بیٹھا تو وہ بھی گیا، جڑا کمپیوٹر تے کام کرتا بھی ہن کام آ کر دیا کرے وہ بھی گیا۔ کہنے لگے کہ جویں زلزلے دا سن کے تسی سارے گھر چھوڑ کے تے باہر آ جاندے ہو، کاش کہ مسلمان اذان دی آواز سن کے ایویں آوے تے زلزلے آئے۔ جب اسی طرح مسلمان مسجد میں آئیں تو پھر ان کے سامنے کوئی دنیا کی تاریخ گواہ ہے، کوئی جنگ نہیں کر سکتا۔ ارے یہ 313 جائیں تو بڑے بڑے لشکر کے چھکے چھڑا کر ان کو شکست دے کر اسلام کے جھنڈے کو گاڑ دیں۔ ارے جبکہ مسلمان کسی بڑی بڑی طاقت کے سامنے جائیں تو پھر اس طاقت کا بہت بڑا راہب سیدنا فاروق اعظم کو دیکھ کر ہی کہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیت المقدس کو فتح کریں گے، وہ شکست کو تسلیم کر وہ غلامی تسلیم کر لیں۔ لیکن آج کل کی اگر حالت کو دیکھا جائے تو آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، آج ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، نبی پاک کا فرمان پڑھنا نہیں آتا۔ میں اور آپ مسلمان ہیں، ہماری کسی کو عمر 30 سال 40 سال 50 سال ہوگی، اب 30 سالہ بندہ سکول کتنا بی اے، سکول ایم اے، انہوں بندہ کبھی کہ جناب نبی پاک دی 40 حدیثاں زبانی سنا دے، 40 حدیثاں تے شاید کو سنا نہ سکے، تعلیم ایم اے بی اے۔ حالانکہ اگر ہم ایک حدیث کو ایک سال میں یاد کریں، ایک حدیث کو پورا سال پڑھیے تے 40 سالہ 40 حدیثاں ہوتی ہیں نہیں۔ آج بڑے مجمع دے اندر تقریباً کچھ ایسے نے جنہاں دی 22-25 سال ایج ہے، ورنہ 30 سال تو اب دوست بیٹھے نے۔ اگر تا دانو سال دی ایک حدیث، میں مہینے دیکھ نہیں کہندا 6 مہینے دیکھ نہیں کہندا، اگر سال دی ایک حدیث یاد ہے اور دانو 30 سال ہو گئے زندگی گزارتا 30 حدیثاں یاد نے تو میں تانوں سرور کراں گا۔ اگر سوال نام ہے تو پھر یہ حسینیت کی فکر نہیں ہے، یہ حسینیت کا پیغام نہیں ہے۔ جس دین اسلام پر آپ نے اپنا سب کچھ قربان کیا، آج اس کے احکام ہمیں کتنے آتے ہیں، نبی پاک کا فرمان کتنا آتا ہے۔ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، وہ دین کے اصلی حقائق کو مسخ کرنے والا تھا، نمازوں سے دور کرنے والا تھا، شرابوں کو عام کرنے والا تھا، قتل و غارت کو عام کرنے والا تھا۔ لیکن یہ کیا عجب بندے کی سوچ ہے، نعرہ حسینیت کا، کردار یزیدیت کا، لنگر حسینیت کا، کردار یزیدیت کا۔ اگر یہ نہیں تو پھر یہ نہ کہیں کہ جناب میں رات 2 بجے سونا تو میں فجر نہیں پڑھ سکتا۔ بعض کا بندے نماز سے جڑے دور رہتے نا، دور وہ اندر یار گناہ ہے ہی نہیں، نماز جڑی ہے نا یار کی میں 2 پڑھنا جی ماشاءاللہ، بندے ملے مفتی صاحب میں فجر دی کدے چھڈی نہیں، عشاء کدے پڑھی نہیں، دل کردا مجمع نہ لتر لا تے بندہ صحیح ٹوٹے۔ وہ خدا دے بندے جنہیں ایک چھڈی وہ بھی بے نمازی آ، 5 پڑھاں گے پوریاں ہون گیا تیری۔ جس امام دا اسی محبت دا دم بھر رہے ہیں انہیں تے میدان کربلا چ بھی نمازاں نہیں تھیاں۔ وہ امام علی مقام نے تو کربلا دے میدان دے اندر بھی قرآن دی تلاوت کیتی ہے، اور حتیٰ کہ امام علی مقام کہ سر اقدس کو تن سے جب جدا کیا گیا تو آپ کے لبہائے مبارک پر تلاوت قرآن جاری تھی۔
آپ کے سر اقدس کو مختلف جگہوں پر جب لے جایا گیا یزید کے دربار کی طرف لے جانے کے لیے، تو پھر انہوں نے پتا چلیا کہ جناب ساڑھے کافرے دے حملہ ہونے والا ہے، تو شہداء دے جڑے سر نے یہ ساڑھے تو کھو لے جان گے۔ انہوں نے کہا جناب کتے پناہ لئیے، وہ پناہ لین واسطے ایک عیسائیاں دے گرجا گھر چلے جاندے نے، اتھے آواز دیندے کہ جناب اسی رات ٹھہرنا، پوچھا تسی کون ہو؟ کہنے لگے ہیں تو اسی مسلمان، لیکن ساڑھے کولے کچھ ایویں دے سر نے اسی قتل کر کے لے کے آئے ہیں کہ انہاں تے ساڑھے حملہ ہوندا خطرہ ہے تے جناب سانو رات پناہ دیتی جاوے۔ او گرجا گھر دے چھت تو ایک جڑا انہاں دا بڑا راہب سی، انہیں اتنے دیکھیا کہ او رات دے اندھیرے وچ ایک چیز چمکے، وہ کہنے لگا چمکدار کی چیز تھی یہ؟ کہنے لگے اے جنہاں نہ ساڑی جنگ ہوئی ہے انہاں دے سردار دا سر ہے۔ کہنے لگے ایک کو شرط اندر آن دینا کی ہے کہ اے نو میرے کو رکھنا ہے تے تسی اپنا رام رکھنا ہے، تے کوئی گل نہیں سانو پناہ دیو اسی تیار ہے۔ جدوں اندر چلے گئے جان تو بعد انہیں اس سر اقدس لیا، لین تو بعد جدوں چہرہ دیکھا وہ رخسار جس پر میرے کریم آقا بوسے دیا کرتے تھے، وہ پیشانی جس کو سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا جس پر اپنے لبہائے مبارک لگایا کرتی، وہ ہونٹ جو مصطفیٰ کریم اپنے ہونٹوں میں لے کر چوسا کرتے، وہ مبارک زبان جن کو گڑتی بھی لعاب مصطفیٰ سے دی گئی، وہ لبہائے مبارک جب حرکت کرتے ہیں تو فرشتے آ کر سلامیاں پیش کرتے ہیں، وہ لبہائے مبارک جب حرکت کرتے ہیں تو رب کی عزت و جلال کی قسم پھر اللہ کریم ان ہونٹوں سے نکلنے والے ہر لفظ پر اپنی رحمتوں کو نور کرتا ہے۔ جب وہ آپ کے رخسار کو دیکھنے لگا، آپ کی پیشانی کو دیکھنے لگا اور آپ کے لبہائے مبارک کو دیکھنے لگا تو سر اقدس تن سے جدا ہے، اب ہے عیسائی، ہے راہب، وہ نہ بڑا عالم ہے، لیکن جدو امام علی مقام دے سر اقدس دیکھنے لگیا وہ کہتا ہے کہ میں جدو ڈھونٹاں نو تکیا تے انہیں پیغام حق صدا بلند کر کے میں نے دین دا پیغام دیتا، اور پھر کی ہویا کہ امام علی مقام کی زبان ہونٹوں سے تلاوت کلام پاک جاری ہوتی ہے، وہ تلاوت سنتا گیا، عیسائیت کو چھوڑ کر مسلمان ہو جاتا ہے، تھانہ پر ایمان والا ہو جاتا ہے۔ ارے ہم اس حسین کو مانتے ہیں جن کا سر تن سے جدا ہونے کے بعد بھی پیغام حق کو عام کرتا ہے، غیر مسلم کو مسلمان کرتا ہے، اور ہم کیسے مسلمان ہیں دعویٰ امام علی مقام کی محبت کا کریں، لیکن حال یہ ہے کہ یزید کہتا ہے نماز پڑھنی نہیں، یزید کہتا ہے شراب کو عام کرنا ہے، یزید کہتا ہے زنا کو عام کرنا ہے، یزید کہتا ہے کسی ماں بہن بیٹی کا حیا نہیں کرنا۔ اگر آنکھوں میں حیا نہیں تو فکر یزیدیت والی، اگر کوئی شراب پیتا ہے تو فکر یزیدیت والی، اگر کوئی بے نمازی ہے تو فکر یزیدیت والی، اگر کوئی نمازی ہے شرم و حیا کا پیکر ہے اور اپنے آپ کو شریعت کا پابند کرتا ہے تو پھر ایسے بندے کو مبارک ہو، یہ فکر حسین نکت والی ہے، اور اسی فکر پر قائم رہنے والا اس کے بارے میں حکم آیا اثباتکم علی الصراط اشدکم حب اصحابی و حب آل بیتی۔ کل قیامت کے دن کہنا نہیں پڑے گا کہ پل صراط پر کیسے گزرے، جو کریم آقا کی آل کو ماننے والے ہیں وہ داخل جنت ان کی محبت کا صدقہ۔ اس وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات حب آل محمد مات شہیدن، جو حب اہل بیت طہار میں دنیا سے گیا اللہ کریم اس کو شہادت حکمی کا درجہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا من مات حب آل محمد تائبن، جو میرے اہل بیت طہار کی محبت میں رہنے والا وہ توبہ کیے بغیر دنیا سے نہیں جائے گا۔ لیکن محبت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جڑا مٹھا ہپ ہپ تے کوڑا تھو تھو۔ امام علی مقام نے جن کے پیچھے نمازیں پڑھی، جن کو اپنا امام مانا، انہوں نے بھی مننا ضروری ہے۔ بات ہوتا ہے نا کہ اہل بیت طہار نہ محبت لیکن صحابہ نہ عداوت، یہ دونوں گھرانے وہ ہیں جن کو نسبت مصطفیٰ حاصل ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اسے وجہ تو فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبِّ أَصْحَابِي وَحُبِّ أَهْلِ بَيْتِي۔ فرمایا ہر چیز دی اساس بنیاد تے جڑ ہوتی ہے، تے اسلام دی اساس بنیاد تے جڑ کی ہے۔ فرمایا حب اصحابی و حب اہل بیتی، میرے 11 نال بھی پیار کرو تو میرے اہل بیت طہار نال بھی پیار کرو، اگر ایک نال پیار ہے تو دوسرے نال نہیں،
تے پھر بھی قابل قبول نہیں تے اگر یاراں نال بھی پیار ہے آل نال بھی پیار ہے تو انہاں دے بارے چ انعام اثبتکم علی الصراط اشدکم حب لاصحابی وحب اہل بیتی. میرے معزز امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے شہادت فرمائی. اے پہلی صدی دی سن 60 ہجری دے یعنی کہ لگ بھگ واقعہ پیش آندا ہے 60 تے 61 ہجری دے قریب یہ واقعہ ہے. تے امام علی مقام دی جدو عمر ہے آپ نے جامع شہادت روش فرمایا. بعض مورخین نے لکھا کہ آپ دی عمر ادوں 53 سال سی, بعد نے کیا 50 سال سی, یعنی ایک تعداد سارے قولوں نو لیا جاوے تے 40 سال تو آپ دی عمر مبارک تقریباً زیادہ سی. 40 سال تو تقریباً عمر زیادہ سی. کہ آج دے دور دے اندر خیانت پتہ کی کیتی جاندی ہے جیڑی آپ دی عمر 40 سالاں تو لیتے 50 سالاں تو لیتے 60 سالاں دے یعنی 50 تو بعد 53 54 5-7 سالاں دے واقعات نو بیان کیتا جاندا ہے, یا فقط میدان کربلا دے اندر شہادت بیان کرنے تو بعد اے نہیں بیان کیتا جاندا کہ امام نے 53 سال میدان کربلا آن تو پہلے انہاں دے یار کون سن. وہ دانو بڑی لمبی گل سمجھان لگیا. اگرچہ نیند دا ٹائم ہے, دانو نیند بہت آئی ہے تے اسی بھی بول بول کے تے ٹائم, لیکن کوئی کم دی گلاں پلے بنیا کرو تو بہت سارے مسئلے دے حل ہے. 12:40 ہو گیا تے آخری گلاں کرن لگیا. امام علی مقام نے میدان کربلا دے اندر تو چند دن گزارے نا جی, چند دن گزارے اوتے خطبہ دیتا, پھر آپ دے رفقا نے خطبہ دیتا, ان سارے دے خطبے پیغام وہ اپنی جگہ تے وہ بھی بڑے سکھنا تعلق رکھتے رہے. لیکن اس تو پہلے جنہاں دے پیچھے آپ نمازاں پڑھتے رہے, جنہاں نو کہندے سے کہ منبر تے چڑھتے سے مینوں میرے نانا دا خطبہ سناؤ, انہاں لوگاں نال بھی پیار کرنا ضروری ہے. تے جدو کھوچ جاؤ گے تے پھر چٹے کالے آ سارا فرق نہیں, پھر بندہ علل اعلان کہے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو فرمان لکل شیء اساس و اساس الاسلام حب اصحابی و حب اہل بیتی. اسلام کی اساس بنیاد اور جڑ میرے صحابہ اور اہل بیت طہار کی محبت ہے. آئیے اس محبت کے دامن سے وابستہ ہوتے ہوئے زندگی گزاریں. پھر ہوگا کیا؟ فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص ينتظر دعوت له او اب او ام او اخ او صدیق. آخری حدیث کریمہ اصال ثواب دے موضوع تے میرا بیان ختم ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ جدوں تسی کسی میت نو قبر دے اندر چھڈ کے آ جاندے ہو, دفن کر کے آ جاندے ہو, تسی جانتے ہو میت دی حالت کیویں ہوندی ہے؟ پوچھا کہ یا رسول اللہ سے تے جانتے نہیں, مٹی تھلے دفن کیتا تھلے کی ہوندا کوئی بندہ جاندا نہیں, صاحب بصیرت جاندا ہے, ہر بندہ جاندا نہیں. فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص ينتظر دعوت له. تمہاری میت کی قبر میں حالت ڈوبنے والے کی مثال ہے کہ جس طرح پانی چ ڈبن والا سہارا تلاش کرتا ہے, آسرا تلاش کرتا ہے کہ مینوں کوئی خلاصی ملے جان دا, کوئی مینوں بالکل پرسکون ملے. تے فرمایا اسی طریقے میت نو بھی قبر دے اندر سہارے دی آسرے دی ضرورت ہے. وہ کی ہے؟ فرمایا ینتظر دعوت له, اس کو تمہاری دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے. اگر بیٹا باپ کے لیے, بیٹا ماں کے لیے, بھائی بھائی کے لیے جب دعا کرتا ہے تو پھر کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کان احب الی من الدنیا وما فیہا. جس طرح تسی دنیا دے اندر کسی نو گفٹ کرو, تحفہ دے, خوش ہوندا ہے, میت نو ایصال ثواب ملے تو اس سے بڑھ کے انہوں خبر پتا چل رہا ہے کہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ دے نام تے ماں دے نام تے محفل انعقاد کرے اور ایصال ثواب کرے, اے دے نال ماں اور باپ نو قبر دے اندر راحت و سکون ملتا ہے. ایک اور حدیث ہے, نبی پاک نے فرمایا جو اولاد اپنے مرحوم باپ کے نام پر, اپنی والدہ ماجدہ کے نام پر ایصال ثواب کرتی رہے, انہاں دا رزق بڑھتا رہندا ہے. جدو ایصال ثواب روک دے انہاں دا رزق تنگ ہو جاتا ہے. سالے ثواب دی ایک برکت ہے بھی ہے کہ بندے دے رزق دے اندر برکت آندی ہے. تیسری گل, آخری گل کرن تو پہلے میں ایک گزارش کرتا جاواں کہ ماشاءاللہ ہر ایک دی سعادت ہے کہ ماں دے دنیا تو جان تو بعد, باپ دے دنیا تو جان تو بعد اگر حیات نے تے سعادت مند اولاد انہاں دی خدمت کر دی. اگر دنیا چلے جان تو قرآن خوانی کروا کے دعا کر کے انہاں نو قبراں دے اندر خوش کر دیے. ایک کم ہور کریا کرو, مرن تو بعد اگر کوئی کہے نا کہ اپنے باپ نو قبر چ راضی کرا, ماں نو قبر تے راضی کرا, تے انہاں دے حقوق واجبہ زندگی دے اندر ضرور ادا کرو. حقوق واجبہ کی ان کی نماز اور روزوں کے فدیے کا اہتمام کریں. اب ایک بابرکت محفل پاک میں بیٹھ کر بات کرتا ہوں, جس بیٹے یا بیٹی نے ماں یا باپ کے حقوق واجبہ کو ادا کیا, ان کے نماز اور روزے کا فدیہ دیا, فدیہ دینے میں جتنا خرچ کرے گا کئی گنا بڑھ کر اللہ کریم اس کو عطا کرے, کئی گنا بڑھ کے.
لیکن یہ فدیہ دینا کیویں آ؟ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਮਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਮਰ ਦਾ ਤਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਫਿਦਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਰਸੇ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਔਰ ਬਾਪ ਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਫਿਦਿਆ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ میں دنیا تو جاما نا تے میری نماز سے روزہ دا فدیہ کسی مفتی صاحب نہ رابطہ کر کے ضرور دینا۔ اگر تسی بھی چاہتے ہو کہ ماں اور باپ دا قبر تے حق ادا کریے تے پھر انہاں دے نماز سے روزہ دا فدیہ دیو، انشاءاللہ بے برکتی یہ ختم ہو جائے گی، اگر تنگی یہ دور ہو جائے گی اور رب رحمت مقدر فرما دے گا۔ یہ فدیہ کیویں دتا جاندا ہے؟ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਤਨਦ ਆਲਮ ਦੀਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਨ ਰਹਿਨਮਾਈ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਲ ਲਾ ਅਸਾਲੁਕੁਮ ਅਲੀ ਅਜਰਨ ਇਲਾ ਅਲ-ਮਵੱਦਤ ਫਿਲ ਕੁਰਬਾ اور ساتھ فرمایا من عمل صالحا من ذکر و انثى ومؤمن فلنحيينه حیات طیبہ۔ یہ ساری گل کردار دیے، یہ ساری گل کردار دیے۔ آج حسینیت کے کردار میں زندگی گزار، مرنے کے بعد میرا اور آپ کا نام موت کے بعد بھی زندہ ہو جائے گا۔ تو کردار حسینیت والا ہے تو نام زندہ ہے، اگر کردار یزیدیت والا ہے تو مرنے کے بعد بندہ مٹی ہی بنتا ہے اور نام بھی بندے کا مر مٹ جاتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کہ مالک کریم جو میری زبان پر کلمۃ الحق جاری ہوا اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر میری زبان سے کوئی خلاف شرع جملہ نکلا میں اس سے رجوع اور توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ان سادات کرام کے گھرانے کا شکریہ کہ جس نے اس سبق سنانے کا موقع دیا۔ اللہ کریم تمام بھائیوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے فیملی ممبران کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ سعادات کے گلشن کو اللہ کریم شاد و آباد فرمائے، ان کی محبتوں میں برکت عطا فرمائے، ان کی علم اور عمل حلم میں برکت عطا فرمائے اور ان کو اسی طرح اپنے والدین کے نام پر اصال ثواب کی محفلیں سجاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔